أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اخلاص عقیدت محبت کے ساتھ ایک دفعہ نماز والا درود شریف پڑھے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں جی ایسے لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے معزز حاضرین بزرگان دین جماعت مسلمین امت بہترین اللہ تعالیٰ نے بڑی بندہ نوازی فرمائی دین کی نسبت پر اپنی دہلیز پر بلایا ہم سارے مل کر دعا کرتے ہیں رب کعبہ کی بارگاہ میں اللہ میری حاضری آپ حضرات کی حاضری اس رنگ میں قبول فرمائے ماضی کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے آج پوری دنیا کے مسلمان انگنت بے شمار مسائل کے شکار ہیں حالات کے بھور میں کون پھنسا ہوا نہیں ہے مدارس کی چیکنگ چل رہی ہے
بغیر قصور کے علماء کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، تبلیغی مشن پر پابندی لگ رہی ہے، خانقاہوں کو اجاڑا جا رہا ہے، معصوم چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بہلا کر پھسلا کر بھگایا جا رہا ہے، مرتد بنایا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں رب میرے حال کی طرف دیکھ، آواز آتی ہے بندہ اپنے نامہ اعمال کی طرف دیکھ، مت کر شکوہ مشیت کا، خدا ظالم نہیں، ظالم ہے میری تمہاری اپنی بدعمالیاں۔ گیلا حکومت والوں سے نہیں ہے، گیلا ہمارے خود کے اعمال سے ہے۔ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے کہا تھا جب عمل بگڑے گا ظالم حکمران کو مسلط کیا جائے گا۔ آج ہمارا عمل بگڑا، ہمارے نوجوان مسجدوں سے دور ہوئے، ہمارے نوجوان قرآن سے دور ہوئے، موت کا خوف دلوں سے نکل گیا۔ ابھی 2-3 روز پہلے ایک حادثہ ہوا، اچھوت کی پوری فیملی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اللہ ہم سارے مل کر دعا کرتے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ایکسیڈنٹ ایک بہانہ تھا، ان کی زندگی ختم ہو چکی تھی۔ یا اللہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے، جو حادثہ ان کے ساتھ ہوا ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ قبر میں چلے گئے، ایک موقع ایسا آئے گا ہم بھی قبروں میں چلے جائیں گے۔ اس فانی جہان کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے، بدکار بھی آئے، باوقار بھی آئے، انبیاء بھی آئے، اولیاء بھی آئے، صلحاء بھی آئے، بلغاء بھی آئے، حسین بھی آئے، محجبین بھی آئے، نازنین بھی آئے، دل نشین بھی آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے تاجر بیوپاری آئے، اپنا اپنا وقت گزار کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بھروچ والوں یقین کرو، تکبر میں فرعون بھی کیوں نہ ہو موت اس کو بھی آئیں گی، ظلم میں شداد بھی کیوں نہ ہو موت اس کو بھی آئیں گی، دولت میں قارون بھی کیوں نہ ہو موت اس کو بھی آئیں گی، شان زوری میں رستم بھی کیوں نہ ہو، حکمت میں جالی نوش بھی کیوں نہ ہو، صداقت میں ابو بکر صدیق کیوں نہ ہو، عدالت میں فاروق اعظم کیوں نہ ہو، سخاوت میں عثمان ابن عفان کیوں نہ ہو، شجاعت میں شیر خدا علی مرتضی کیوں نہ ہو، درازی عمر میں پیغمبر نوح کیوں نہ ہو، خاموشی میں پیغمبر زکریا کیوں نہ ہو، جلال میں پیغمبر موسیٰ کیوں نہ ہو، رونے دھونے میں پیغمبر یعقوب کیوں نہ ہو، خطابت میں عبید اللہ سندھی کیوں نہ ہو، ولایت میں احمد علی لاہوری کیوں نہ ہو، تقوی میں مولانا رشید احمد گنگوہی کیوں نہ ہو، بصیرت میں مولانا سعید احمد پالنپوری کیوں نہ ہو، عفت میں مریم کیوں نہ ہو، استقامت میں ہاجرہ کیوں نہ ہو، علم میں عائشہ صدیقہ کیوں نہ ہو، امتحان میں آسیہ کیوں نہ ہو، آزمائش میں سمیہ کیوں نہ ہو، طہارت میں فاطمۃ الزہرا کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن سب کو دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، پہاڑوں میں چلے جاؤ، صحراؤں میں چلے جاؤ، جنگلوں میں چھپ جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، میرا اللہ کا قرآن کہتا ہے جب تیری موت کا وقت آئے گا کوئی تجھے نہیں بچا سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ اور بات ہے ہم موت کو پسند نہیں کرتے، مرنا ہر ایک کو ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اللہ بولو زور سے آمین، مدینے کی موت نصیب فرمائے۔ مدینہ مدینہ تو روزانہ چلاتے، لیکن جب ویزا لگتا ہے تو دعا کراتے مولانا صاحب دعا کرو جلدی سے واپس آ جائے، جیسے وہاں روزانہ بم پھٹتے ہو۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں 18 برس پیغمبر کی حدیث پاک پڑھائی، مدینہ منورہ میں موت آیا،
मौत आई, जनाजा वहां से गुजरा जहां से सिद्दीक अकबर का जनाजा गुजरा, जनाजा वहां से गुजरा जहां से फारूक आजम का जनाजा गुजरा। हमारी मैयत सहन में रखी जाएंगी, गार्डन में रखी जाएंगी, बरामदे में रखी जाएंगी। ओ ज़करिया, तेरे मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, तेरा जनाजा मस्जिद नबी के सहन में रखा हुआ है। हुकूमत वालों ने कब्र बनाई, अल्लाह ने कितना बड़ा करम फरमाया, कितनी बड़ी बंदा नवाजी फरमाई। आवाज आई, ओ ज़करिया, तूने 18 बरस मेरे पैगंबर की हदीसें पाक पढ़ाई, फजाइल की किताबें लिखी, जिनको पढ़ कर हजारों लोग बेदीन दीनदार बन गए, हजारों नमाजी बन गए। आजा, मैं तुझे दुनियाई में नवाजूं। खातूने जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कदमों में जगह मिल गई। अल्लाह ताला से दुआ करते, अल्लाह मेरी और आपकी तदफीन जन्नतुल बकी में फरमाए, आमीन। नबी को दूध पिलाने वाली माई हलीमा, इनके कदमों में कौन सोया हुआ है? मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी देवबंदी सोए हुए। हजरत तलहा, हजरत जुबैर, इनके दरमियान में कौन सोया हुआ है? मौलाना मुज़फ्फर हुसैन कांडल भी सोए हुए। हजरत उस्मान, इनके कदमों में कौन सोया हुआ है? मौलाना बदरुद्दीन मेरठी सोए हुए। जैसी जिंदगी गुजरती है वैसी मौत आती है, और जैसी मौत आएंगी, जिस हाल में मौत आएंगी, कल कब्र से इसी हाल में उठाए जाएंगे। इसलिए नौजवानों से कहूंगा, मस्जिदों से जुड़ो। इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, मिशकात में 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। शबाबक क़ब्ल हरमिक, बुढ़ापा है उससे पहले जवानी की कदर करो। मैं कहता हूं मेरे भाई, अभी सजदा कर ले, फिर वो वक्त आएगा तेरे आज़ा गुनाह करने के भी काबिल नहीं रहेंगे। सेहत का कबल सुखमिक, बीमार पड़ जाओ इससे पहले सेहत की कदर करो। फराग का कबल शुगलिक, मशगूल हो जाओ इससे पहले फारिग वक्त की कदर करो। गिना का कबल फकरिक, फकीर बन जाओ इससे पहले माल की कदर करो। माल होता है ना बेतहाशा उड़ाते। और 5वें नंबर पर फरमाया हयात का कबल मौतिक, जनाजा उठे इससे पहले जिंदगी की कदर करो। हाल देखो कितना बुरा हाल है। अभी वो किसी बंदे ने बताया 323 लड़कियां 3 महीने में हमारे इलाके से भाग गई काफिरों के साथ। 23 लड़कियां टोटल पूरे इंडिया में, पूरे मुल्क में 13 लाख लड़कियां मुर्तद हो गई। और कहते मैसेज आया 40 लाख का बजट। रोजाना मुर्तद होती है, रोजाना भागती है। अगर किसी जगह देख भी लेना इनकी लड़की को, इनके बाप को बता नहीं सकते। वो चिल्लाता है कि मेरी लड़की को बदनाम करते हो, मजबूरन तस्वीर खींचनी पड़ती है। शौक नहीं होता किसी लड़की को बदनाम करने का। एक हफ्ता घर में कैद कर देंगे, फिर वापस कॉलेज शुरू, और वहीं से भागती है। इतना पैसा दिया अल्लाह ने, क्या जरूरत है लड़कियों को पढ़ाने की? आलिमा ही बना दो, हाफिजा बना दो। इनमें दीन होगा, कल बच्चे दीनदार बनेंगे। चारों तरफ जीना फैला हुआ है। सच दब रहा है, झूठ नाच रहा है। निकाह दब रहा है, जीना नाच रहा है। खौफ नहीं है अल्लाह का। पिछले कौमों के वाक़े आप देखो, बोलो जोर से, बेशक आज भी वो खुदा पूरी ताकत के साथ मौजूद है। अल्लाह पाक जल्ल शानो ने फरमाया, आसमान मेरा, जमीन मेरी, चांद मेरा, सूरज मेरा, हवा मेरी, फिजा मेरी, दरिया मेरे, समुंदर मेरे, पहाड़ मेरे, दरख्त मेरे। अरे ओ मेरे बंदे, सारी कायनात का मैं ही अकेला संभालने वाला हूँ। ओ मेरे बंदे, फिर तू क्या समझकर गुनाह कर रहा है? अल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। अल्लाह फरमाता है, रोज़ी का घटाना बढ़ाना मेरे इख्तियार में है, मौत का भेजना मेरे इख्तियार में है। मेरी मर्जी, सजदे में मारो, कोठे पे मारो, घर में मौत भेजो, मस्जिद में मौत भेजो, एक्सीडेंट में मारो, पानी में गरक
ماروں میری مرضی. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ. میری زمین پہ زنا نہ پھیلاؤ, میری زمین پہ بدکاری نہ پھیلاؤ, میری زمین پہ بدمعاشی نہ پھیلاؤ, ورنہ میں وہ بے نیاز بادشاہ ہوں. قوم لوط کا انجام دیکھو, لڑکیوں کو چھوڑ کر لڑکوں سے بدکاری کرتی تھی. اللہ پاک جل شانہ نے نوری فرشتوں کو بھیج دیا, انسان کی شکل میں آئے لوط علیہ السلام کے پاس. لوط علیہ السلام نے پہچانا نہیں, تفسیر جلالین میں موجود ہے. لوط علیہ السلام نے پوچھا تم کون ہو؟ فرشتے کہنے لگے ہم آپ کے مہمان ہیں. لوط علیہ السلام گھبرا گئے, پتہ نہیں میری قوم میرے مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گی. جب قوم کے بدمعاشوں کو پتہ چلا لوط کے یہاں بڑے خوبصورت گورے چھٹے جوان مہمان آئے ہوئے, دروازے کھٹکھٹانے لگے, دیواریں کودنے لگے. لوط علیہ السلام گھبرا گئے. اللہ کا قرآن کہتا ہے قال یا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. لوط علیہ السلام فرمانے لگے ارے او میری قوم کے لوگوں, میرے مہمانوں کی بے عزتی نہ کرو. یہ پھول جیسی لڑکیاں تمہارے پاس ہے, ان سے اپنی خواہش پوری کرو. اور زیادہ تنگ کرنے لگے. اللہ کا قرآن کہتا ہے قال لو ان لي بكم قوة او آوي الى ركن شديد. لوط علیہ السلام فرمانے لگے کاش میرے پاس طاقت ہوتی, میں تمہیں مزہ چکھاتا. اور زیادہ تنگ کرنے لگے. نوری فرشتوں نے دیکھ لیا اللہ کا لاڈلا پیغمبر رو رہا ہے. فرشتے کہنے لگے قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین. لوط علیہ السلام گھبراؤ نہیں, ہم لڑکے نہیں, ہم آدمی نہیں, ہم چھوکرے نہیں, ہم تو نوری فرشتے انسان کی شکل میں آئے ہوئے. آپ جلدی جلدی بستی چھوڑ کے چلے جاؤ. لوط علیہ السلام نے پوچھا تم کیا کرو گے؟ فرشتے کہنے لگے لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین. زمین کا ٹکڑا کاٹ کے اوپر اٹھائیں گے, اوپر سے نوکیلے پتھروں کی بارش ہوگی. اللہ کا قرآن کہتا ہے زمین کا ٹکڑا کاٹ کے اوپر اٹھایا, اوپر سے نوکیلے پتھروں کی بارش ہوئی, ساری کی ساری قوم تباہ برباد ہو گئی. آج بھی وہ خدا بولو زور سے بے شک پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے. یہ ٹکڑا اوپر اٹھایا, اوپر سے نوکیلے پتھروں کی بارش ہوئی. تفسیر میں پتھروں پہ نام لکھا ہوا تھا, یہ فلاں زانی کو لگے, یہ فلاں لوٹی کو لگے, یہ فلاں بدکاروں کو لگے, یہ فلاں بدماش کو لگے. یہاں سے اوپر اٹھایا, پٹک دیا اور اوپر سے نوکیلے پتھروں کی بارش برس گئی. ہمارا ایمان ہے آج بھی وہ خدا پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے. وہ تو ہمارے نبی کی دعا ہے الہ العالمین اوپر پوچھ لینا دنیا میں میری امت کی شکلیں نہ بگاڑنا. ورنہ مچھلی تو پکڑی تھی سنیچر کے دن, وہ پکڑی بھی نہیں تھی, صرف گڑے کھودے تھے. پکڑی تھی اتوار کو پکڑ کے کھایا تھا. 70,000 کو اللہ نے چہرے مسخ کر دیے, ذلیل بندر بنا دیے. کونوا قردۃ خاسئین. جو خدا ماں کے پیٹ میں شکلیں بنانے پہ قادر ہے, باہر بگاڑنے پہ قادر نہیں ہے. ماحول بگڑتا نہیں ہے, ماحول بگاڑا جاتا ہے. ماحول کوئی مشین نہیں ہے کہ کسی گاؤں سے چل کر بھروچ میں آ کے بگاڑے گا. ماحول اگر بگڑا ہوا ہے تو اس کا ذمہ دار ہم سب ہیں. یہاں بیٹھا ہوا ہر بندہ نیت کرے کہ میں نے میری لڑکیوں کو, میری بہنوں کو, میری بچیوں کی صحیح تربیت کرنی ہے, انہیں قرآن کی گٹی پلانی ہے, ان کے ہاتھوں میں قرآن تھمانا ہے. کسی کافر کی مجال نہیں ہے تیری بہن تیری ماں کی طرف, تیری بیٹی کی طرف کوئی نظر اٹھا کے بھی دیکھے. بات جاتی ہے نا پھر کہتے ہیں مولانا صاحب کسی نے کچھ پلا دیا ہوگا. تم نے قرآن کی گٹی پلائی ہوتی, کسی کی مجال ہے کہ تیری بیٹی کو بھگا کے لے جائے. ہمارے نوجوان بھی تو کہاں کے سدھرے ہوئے, وہ بھی دوسروں کے ساتھ پڑے ہوئے, 2 بجے تک بیٹھے رہتے انسٹاگرام پہ. کسی کا بھائی کینیڈا ہے, کسی کا بھائی لندن ہے, کسی کا بھائی فن لینڈ ہے,
کسی کا بھائی افریقہ ہے، ہر مہینے ان کا پیسہ آ جاتا ہے، یہ اڑاتا ہے، بالکل بیکار میں ٹھہرتا ہے، 2-3 بجے تک بینچوں پر، زور کے بعد اٹھتے ماشاءاللہ۔ فجر میں کوئی جوان آ جائیں تو لوگ ملاقات کرتے ہیں، یہاں کیسے آیا، جیسے فجر بوڑھوں کے لیے رکھی ہو۔ غلط رسومات، غلط باتیں پھیلانا، افواہیں پھیلانا، لوگوں کی عزتوں پر حملے کرنا، گانا سننا، اس کو کون گناہ سمجھتا ہے؟ یہ ڈٹے لگا کے بائک پہ پھرتے گھومتے پھرتے، وہ پیچھے ہارن بجا بجا کے تھک جائے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہاں تو سلمان خان بج رہا ہے، 6 مہینے بعد فلم آنے والی ہو نہیں، ابھی پتا ہوتا ہے کون سی فلم آئے گی۔ انہیں پوچھ لو کہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں ہمارے اکابر کے 3 نام بتا دو تو وہاں پہ مارے گا۔ انہیں پوچھ لو مولانا حسین احمد مدنی کون ہے، نہیں پتا۔ یہاں فلموں کا بوفے لگا ہوا ہے، عطا اللہ بخاری کتب خانے میں مظلوم پڑا ہوا ہے۔ تبھی تو یہ چلاتے ہیں کہ ہندو راشٹر بناؤ، ہمارے پاس کچھ بتانے کو ہے ہی نہیں۔ اسکول سے تو سارا مٹا دیا، مدرسے میں سارے بہار بنگال کے بچے پڑھے ہوئے، گجرات کے ہے کہاں؟ اگر پوچھ بھی لیا جائے کہ بتاؤ تمہارا کردار کیا تھا، کون بتائے گا؟ کچھ بتائی ہو تو بتائے۔ کیسی کیسی قربانیاں دی ہمارے اکابر نے۔ اکثر نوجوان ارے کیا جہاں جانیں گے، دعائیں قنوت نہیں جانتے ہیں، اتحیات نہیں آتی ڈھنگ کی۔ میں تھوڑے ٹائم پہلے کشمیر گیا تھا، آج بھی ایسے لوگ ہیں۔ ڈوڈا میں میرے ایک دوست مولانا اخلاق صاحب ڈبل کے فاضل ہے۔ جب میں کشمیر سے یہاں آیا تو میں نے کہنے لگے مولانا صاحب آپ کے جانے کے بعد یہاں ایسا قصہ پیش آیا، میں پورا ہل چکا ہوں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا بمبئی اندھیری سے ایک جماعت آئی تھی، امیر صاحب نے کہا مولانا اجازت ہو تو ہمارا ساتھی بات کرنا چاہتا ہے، اجازت دے دی۔ مجھے جماعت کا ساتھی تھا، اس نے جمعہ کے دن خطبے سے پہلے اللہ کے نبی کی 40-50 حدیثیں سنائی، ترجمہ کیا۔ مولانا اخلاق صاحب سوچ میں پڑ گئے، یہ تو کوئی دارالعلوم دیوبند کا فارغ لگ رہا ہے۔ نماز سے فارغ ہوئے، ملاقات ہوئی، کہا مولانا صاحب کون سے مدرسے سے فارغ ہو؟ کہا کسی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں ہوں، بمبئی اندھیری میں آٹو رکشہ چلاتا ہوں اور اللہ کے نبی کی 15,000 حدیثیں زبانی آ رہی ہیں۔ اور کہا میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں اللہ کے نبی کی 40,000 حدیثیں زبانی یاد نہ کروں۔ وہ کہتے ہیں میری آٹو رکشہ میں مسلم بخاری رکھی ہوتی ہے، جینس ٹی شرٹ والی لڑکی کو اندر نہیں بٹھاتے، ہمارا والا تو کاٹ صاف کرتا ہے جیسے پیچھے ہور بیٹھی ہو۔ زنا زنا یہ پہلی سیڑھی ہے، یہاں سے پروگرام بنتا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے، کانوں میں بنسری کی گانے کی آواز آئی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں کانوں میں رکھی اس طرح، پھر آگے گئے، اسی طرح رکھی ہوئی ہے، پھر آگے گئے، کہیں دور گئے، پھر انس سے پوچھا انس وہ آواز آ رہی ہے؟ ہاں بیوی آ رہی ہے، حالانکہ خود نکال کر سن کر محسوس کر سکتے تھے، اتنا اہتمام فرمایا۔ پھر آگے گئے، پھر پوچھا انس کیا آواز اب بھی آ رہی ہے؟ کہا بنسری کی آواز ابھی بھی آ رہی ہے۔ پھر آگے گئے، پھر جب حضرت انس نے بتایا یا رسول اللہ اب آواز نہیں آ رہی، دونوں انگلیاں کانوں سے نکالی، پھر کہا حضرت انس سے کہا انس میری امت قیامت سے پہلے اتنی بگڑیں گی، ایک طرف موت آئیں گی، دوسری طرف موسیقی بجے گی۔ اب دیکھو تم جنازہ اٹھ رہا ہے، کسی نہ کسی جگہ گانا بج رہا ہے، میت کی تیاری ہو رہی ہے دفنانے کی، کسی نہ کسی گھر سے گانے کی آواز آ رہی ہے۔ پہلے گھروں کا ماحول ایسا تھا، مسلمان کے گھر کے پاس سے گزر پتا چل جاتا تھا، سورہ یاسین کی آواز آتی تھی۔ اب تو مسلمان کا گھر اندازہ لگانا ہو تو پہلے باہر سے دیکھنا پڑتا ہے، ھذا من فضل ربی لکھا ہے کہ ماشاءاللہ لکھا ہے، تب پتا چلے کہ یہ مومن کا گھر ہے، ورنہ گانے کی آواز تو ہر گھر سے آتی ہے۔ اور توفیق توبہ نہیں، یہاں بیٹھا ہوا ہر بندہ نیت کرے انشاءاللہ روزانہ رات کو 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے سوئیں گے اور امت کے لیے مانگ کر سوئیں گے، بولے انشاءاللہ۔ صحابہ کی زندگیاں کیسی تھی، گناہ ہو جاتے تھے، انبیاء معصوم ہے، صحابہ محفوظ ہے، ان سے کبھی کبھی چپ ہوئی ہے
ارے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صحابہ کے برابر ہے، ان سے کبھی کبھی چپ ہوئی ہے، ہم سے کبھی کبھی مشکل سے نیکی بھی نہیں ہوتی۔ ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ، مشکات میں تفصیلاً ان کا قصہ، ان کی حدیث موجود ہے۔ حزال کی لونڈی فاطمہ کے ساتھ ان سے بدکاری ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے ماعز بن مالک اسلمی اور آ کر کہا یا رسول اللہ تنگرنی تنگرنی، مجھے پاک کر دیجئے، انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو چکا ہوں۔ اس طرف آئے تو حضور نے اس طرف منہ پھیر دیا، وہ پورا گھوم کے اس طرف آئے، کہا تنگرنی تنگرنی، اس طرف منہ کر دیا، پھر پورا گھوم کے اس طرف آئے، 4 مرتبہ انہوں نے اقرار کیا، کہا یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، میں شادی شدہ ہوں، شادی شدہ زانی کی سزا میں جانتا ہوں، وہ دھرتی پر جینے کے قابل نہیں ہے، انہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے، مجھے منظور ہے مجھے دنیا میں ہلاک کر دیا جائے تاکہ آخرت کے عذاب سے میں بچ جاؤں، کیونکہ آخرت کا عذاب العیاذ باللہ، اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے، بڑا خطرناک عذاب ہے۔ جیسا عذاب اللہ نے جتنی اللہ نے جنت خوبصورت بنائی ہے، جہنم بھی بڑی دردناک بنائی ہے۔ اب تو بڑے فخر سے کہتے ہیں نا ہمارے ابا آدم تو جنت سے آئے، ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، جیسے کسی نانی نے وہاں جا کے روم بک کیا ہو۔ بے شک جنت حسین ہے، انشاءاللہ ہم سارے جنت میں جائیں گے، بولے انشاءاللہ، لیکن پہلے نیت کرو جنت میں جانے والے اعمال بھی کریں گے۔ 4 نہریں جنت میں بڑی خوبصورت، پارہ نمبر 26 سورہ محمد، مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى۔ اللہ فرماتا ہے 4 نہر، شراب کی نہر، دودھ کی نہر، صاف شفاف پانی کی نہر اور شہد کی نہر، 4 نہریں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہتا ہوں دنیا میں شراب نہ پیو، اگر یہاں شراب پی اللہ جنت کی شراب سے محروم کر دے گا۔ یہاں کی شراب میں نشہ ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا سامنے بہن کھڑی ہے بھابھی کھڑی ہے، اس لیے شرابی اگر طلاق دے دے تو طلاق پڑ جاتی ہے، چاہے اس پہ ہوش نہیں ہے، لیکن شرابی کی طلاق پڑ جاتی ہے۔ تجھے کس نے کہا تھا شراب پینے اور بھگت بیوی کے بغیر رہے؟ لیکن نیند میں طلاق دو، طلاق نہیں پڑتی کیونکہ وہ عدیم الاختیار ہے، لیکن شرابی نے طلاق دی، طلاق پڑ جائیں گی، حرام کام کر کے طلاق پڑ جائیں گی۔ نشہ ہوتا ہے، جنت کی شراب کیسی جس میں نشہ نہیں، ایک مرتبہ پیو لذت، ایک مرتبہ پیو پیاس ختم، پھر جتنی دفعہ پیے گا وہ مستی کے لیے اور شوق کے لیے پیے گا، لذت کے لیے پیے گا۔ کتنے علاقوں میں جاتے مولانا صاحب یہاں نوجوان شراب پیتے، سٹا کھیلتے، جوا کھیلتے۔ یہ لڑکیوں والی بات تو اتنی پھیلی ہوئی ہے، جس گاؤں میں جاتا ہوں نا سب سے پہلے یہ کہتے مولانا صاحب دعا کرو، 10 دن پہلے ہمارے گاؤں سے لڑکی بھاگ گئی، جہاں جاتا ہوں وہاں بس کوئی نہ کوئی لڑکی بھاگی ہوئی ہوتی ہے۔ اور یہ عشق کیسا رہتا ہے؟ بنایا ہوا فرضی، آنکھوں سے ٹکرایا ہوا عشق، ہفتے میں نشہ اتر جاتا ہے، پھر نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے جا سکتی ہے، کتنی پنکھوں پہ لٹک جاتی ہے، کتنی ٹرین پہ کٹ جاتی ہے۔ 4 نہریں اور اللہ تعالیٰ حوریں بھی دے گا، بولے انشاءاللہ، یہاں انشاءاللہ زور سے بولیں گے۔ کہیں جاتا ہوں نا مولانا صاحب آپ کا بیان ہے کہاں؟ حوروں پہ بات کرنا، فجر پڑھی تم نے؟ وہ تو بعد میں پڑھ لوں گا، پہلے اور سنا دو۔ اگر اپنے بالوں کو لہرا دینا دنیا میں، ساری دنیا خوشبو سے معطر ہو جائے، اتنی خوبصورت کہ پنڈلی کا اندر والا گوشت باہر سے نظر آئے گا۔ اور کتابوں میں لکھا ہے 72 حوروں کی سردار اللہ تعالیٰ دنیا کی بیوی کو بنائے گا۔ آپ سوچیں گے وہ وہاں بھی آئے گی؟ اس سے رشتہ بنائے رکھو، اس کے ساتھ وہاں بھی رہنا ہے۔ نہیں وہ رشتہ نہیں بنے، طلاق در طلاق، طلاق۔ کتنی لڑکیاں بیٹھی ہوئی باپ کے گھر، مرچ زیادہ، نمک کم، طلاق،
مذاق بنا کے رکھا ہے. اور اب تو اکثر طلاق ہوتی ہے نا وہ اسی وجہ سے افیئر پکڑا جاتا ہے تو نہیں اس کا چال چلن ٹھیک نہیں, چاہے یہ پکڑا جائے یا یہ پکڑی جائے. یہ کیا کہاں سے آیا؟ ان کا موبائل سے. پورا دن بیچارہ دکان میں کام کرتا ہے, یہ لگی ہوئی ہے دوسرے کے ساتھ, یا یہ پاک دامن ہے وہ دوسرے کی جگہ منہ مارتا ہے. غیر شادی شدہ کے مقابلے میں شادی شدہ زیادہ پھنسے ہوئے. 3 بچوں کی ماں بھاگ جاتی ہے, 6 7 خاندان کو آگ لگ جاتی ہے. جنت میں پاخانہ نہیں, جنت میں کورونا نہیں, جنت میں نیمونیا نہیں, جنت میں ٹائیفائڈ نہیں, جنت میں پیشاب نہیں. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ پاخانہ نہیں تو کھانا کہاں جائے گا, ہضم کیسے ہوگا؟ ایک ڈکار لو کھانا ہضم, یہاں تو ڈکار لو بدبو پھوٹتی پتہ چل جاتا ہے کیا کھا کے آیا ہے. جنتی ایک ڈکار لے گا کھانا سارا ہضم, اور اس ڈکار سے مشک و عنبر کی خوشبو آئے گی. مشکات شریف میں جنت والے کام کرو, بہت خوبصورت اللہ نے جنت بنائی ہے. جہنم بھی ایسی بنائی ہے. اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, زور کی آواز آئی. صحابہ سے پوچھا جانتے یہ آواز کیا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ, 70 سال پہلے جہنم میں پتھر پھینکا گیا تھا, آج وہ نیچے پہنچا ہے, یہ اس کی گرنے کی آواز ہے. ایک آدمی کا بدن پھول پھول کر سوج کر 18 میل لمبا ہو جائے گا. ہزاروں سال گزر جائیں گے پانی پانی پکارتے پکارتے. اللہ کا قرآن کہتا ہے یاکلون فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم ھذا نزلهم یوم الدین. اللہ فرمائے گا کھولتا جس گرم پانی پلاؤ, یہ دنیا میں شراب پیتا تھا, یہ دنیا میں حرام مشروبات پیتا تھا, یہ آنکڑوں سے اٹھا کر پتیلے لائے جائیں گے, پکڑ بھی نہیں سکیں آنکڑوں سے, اور اتنی گرم ہوا بھاپ منہ کے قریب لے جائے گا وہ کٹورا, سارے چہرے کی چمڑی نکل کی مشکات میں کٹورے میں جا پڑے گی. اب جب اندر جائے گا یہ انتڑیاں پھٹ جائے گی, پچھلے راستے سے انتڑیاں نکلے گی. کھانا کھلاؤ قال آکلون من شجر من زقوم, زہریلی کانٹے والی گھاس کھلاؤ. بھوکا ہوگا کھائے گا, یہ کانٹے گلوں میں پھنس جائیں گے, پھر پانی مانگے گا, پھر جو اللہ پانی دے گا. اتنا خطرناک گرم پانی. العیاذ باللہ, اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے. ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ میں شادی شدہ ہوں, شادی شدہ زانی کی سزا میں جانتا ہوں, سنگسار کر دیا جائے, پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے, مجھے یہ سزا منظور ہے تاکہ میں آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں. مشکات شریف میں موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا اس کا منہ سنگو کہیں اس نے نشہ تو نہیں کیا. ایک صحابی کھڑے ہوئے, ماعز بن مالک اسلمی کا منہ سنگا, کہا یا رسول اللہ اس نے کوئی نشہ نہیں کیا. پھر حضور نے پوچھا ارے یہ پاگل دیوانہ تو نہیں, یہ بار بار اقرار کرتا ہے, کیا اسے پتا بھی ہے اس کی سزا کتنی خطرناک ہے؟ سارے صحابہ فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک صحیح الحواس ہے, یہ کوئی پاگل دیوانہ نہیں. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم جاری فرمایا ماعز بن مالک اسلمی کو پتھر مارے جائے. پتھر مارے گئے, خون جسم سے خون نکلا تو چھینٹے کسی صحابی کی چادر کو لگ گئے. وہ صحابی فرمانے لگے اس نے زنا کیا, چادر میری گندی کر دی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنا, آپ نے فرمایا خبردار ماعز بن مالک اسلمی کو کچھ نہ کہا جائے, اگر اس نے زنا کیا ہے تو میں نے پتھر بھی تو مروائے. اس نے ایسی سچی پکی توبہ کی ہے, اگر اس کی توبہ کی چادر مدینے کے 12,000 گنہگاروں کو اڑا دی جائے, میں محمد کہتا ہوں ساروں کو اللہ بخشش فرما دے. 12,000 اللہ سب کی بخشش. اتنی سچی پکی توبہ, گناہ ہو جاتا ہے, ہم سے بھی ہوتا ہے,
بمبیا تھوڑی ہے. گناہ ہو بولو انشاءاللہ فوراً توبہ کریں انشاءاللہ. جان بوجھ کے گناہ بھی نہ کرو. چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھ کے نہ کرو. چھوٹے چھوٹے گناہ پر اصرار بڑا بنا دیتا ہے. ایک گناہ کرو یہاں سیاہ دبا پڑ جاتا ہے. دوسرا کرو دوسرا, تیسرا پھر تیسرا. توبہ کرو مٹ جاتا ہے. نہیں کرتا 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 جاتا ہے. پورا دل سیاہی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. پوری رات تقریر سناؤ اثر نہیں کرتی. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے گناہ کر توبہ کر. گناہ تو مٹ جاتا ہے بلکہ گناہ کو اللہ نیکی میں بدل دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے. وہ بخشنے پہ آئے تو اسے کون روک سکتا ہے. بلکہ علماء نے لکھا ہے ایک آدمی کا نام عمل ٹٹولا جائے گا. نیکیاں بھی برابر برائیاں بھی برابر, دونوں برابر. سمجھ لو 100 اللہ کہے گا ایک نیکی لے آ, نیکی ہو جائیں گے 101, تجھے جنت دے دوں گا. وہ کہے گا ایک ہی نیکی کیا بڑی بات ہے, ابھی جاؤں گا ابو کے پاس ایک نیکی دے دیں گے. وہ آئے گا ابا کے پاس, کہا ابا ایک سبحان اللہ چاہیے. کہا کیوں؟ کہا میرا دونوں برابر ہے, ایک دے دو میں جنت میں چلا جاؤں. کہا میں خود دوسرے کی ڈھونڈ رہا ہوں تجھے کہا دوں. یا میں خود جان کے لالے پڑے ہوئے. جائے گا امی کے پاس, پھر رشتہ داروں کے پاس, پھر جگری دوست کے پاس جہاں امدادی طرح میں روزانہ بیٹھا کرتا تھا. یہ تو دے ہی دے گا مجھے. قرآن نے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض الا المتقون, جگری اور گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. پسینے میں شرابور. پھر وہ آئے گا مایوس ہو کر, ایک بندہ ملے گا. کہا بھائی کیوں پریشان ہے؟ کہا یار ایک نیکی ڈھونڈ رہا ہوں, دونوں برابر ہیں, ایک مل جائے جنت میں چلا جاؤں. کہا یار میری تو ایک ہی ہے, میرا تو جہنم میں بکنگ ہو چکا ہے, فکس ہے جہنم میں جانا. ایک ہے کوئی کام کی نہیں ہے, تو لے جا. وہ اللہ کے دربار میں ایک نیکی لے کر آئے گا. کہاں مل گئی کہاں مل گئی؟ اللہ کہے گا تجھے ایک نیکی دی کس نے؟ جاؤ اس کو بلا کے لے آ. اس کو بلا کے لایا جائے گا. بھائی تو نے اس کو نیکی دی, کہاں دی, کہاں کیوں؟ کہاں ایک ہی ہے, جہنم میں جانا طے ہے, اس کا کام بنتا ہے تو کیوں نہ دوں. کہا میں سکی کہ تو سکی, چل جا تو بھی جنت میں. ایک اور عورت تھی غامدیہ, مشکات میں اس کا بھی قصہ موجود ہے. عورت ذات ہے, اس سے کو بدکاری سرزد ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. کہا یا رسول اللہ میں شادی شدہ ہوں, مجھ سے زنا سرزد ہوا ہے, مجھ پر قرآن کا حکم جاری فرماؤ. بدکاری سے بچ جاؤ, بیاج سے بچ جاؤ. یہ دو گناہ ترقی پکڑے ہوئے ہیں, زنا اور سود. بیاج اور زنا یہ دو گناہ بڑے خطرناک ہیں, اسی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں. حرام خوری اور زنا. عمرے میں بھی جا رہے, حج میں بھی جا رہے, نماز بھی پڑھ رہے, روزے بھی رکھ رہے, منت بھی مانگ رہے, لیکن بہنوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیتے. کہاں گئے حج, کہاں گئے عمرے؟ یاد رکھو کفن کو جیب نہیں ہوتی. اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے, سکندر دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے. آتا کیا ہے دنیا سے ساتھ؟ آدمی کا جسم. کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں؟ ایک مٹی کی عمارت, ایک مٹی کا نشان, خون کا گھڑا بنایا, اینٹ جس میں ہڈیاں, چند سانسوں پر کھڑا ہے خیالی آسماں. موت کی پرزور آندھی جس دم آ کے ٹکرائیں گی, یہ مٹی کی عمارت پھر مٹی میں مل جائیں گی. بہار دنیا چند روزہ, نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر, خدا نے کروڑوں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر. جب تو دنیا سے جائے گا اس ساتھ نہ تیرے ہوگا, 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا کل لباس ہوگا. یہ جسم کے جتنے اعضاء ہیں, جتنے گناہ ہوتے ہیں نا, یہاں تالا لگے گا. قرآن میں جسم کے اعضاء بولیں گے, ہاتھ بولیں گے. اللہ کا قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلکم بما کانوا یکسبون. زبان پر مہر لگ جائیں گی, ہاتھ گواہی دیں گے. الہ العالمین مجھ سے قرآن پکڑا کرتا تھا, یا لوگوں کی بیٹیوں کو پکڑا کرتا تھا, کام بھی گواہی دیں گے. الہ العالمین مجھ سے چل کر مسجد کو جایا کرتا تھا, یا ڈھول تماشوں کی طرف دوڑا کرتا تھا. یہ زبان بھی بول کر گواہی دیں گی, آنکھیں بھی گواہی دیں گی. الہ العالمین مجھ سے قرآن دیکھا کرتا تھا, یا کالج کے گیٹ پر کھڑا ہو کر
جاتا ایک ہی سیکنڈ میں ان آنکھوں کو ختم کر دیتا. پھر وہ دیکھتا چکریں لگتی ٹھوکریں لگتی, اس کو کوئی سجائی نہ دیتا. اتنے گناہ کرنے کے بعد بولو زور سے بے شک اللہ نے پھر بھی آنکھیں بچائے رکھی ہے. زمین کے جس ٹکڑے میں زنا ہوتا ہے قیامت کا دن ہوگا, وہ ٹکڑا بھی گواہی دیں گا, روشن دان بھی گواہی دیں گے, پنکھے بھی گواہی دیں گے, کھڑکیاں بھی گواہی دیں گی. اللہ کا قرآن کہتا ہے زمین کے جس ٹکڑے میں زنا کیا جائے گا وہ ساری چیزیں میرے خلاف گواہی دیں گی. بہت خطرناک. گناہ انفرادی ہوتا تھا, عذاب انفرادی آتا تھا. آج گناہ اجتماعی ہو رہے, عذاب اجتماعی آ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ کیسے کیسے عذاب آئے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ پانی کا عذاب آیا, طوفان آیا, کتنے لوگ غرق ہو گئے. باقی کچھ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے, آج کے بعد کبھی کفر نہیں کریں گے, شرک نہیں کریں گے, اللہ کی توحید کا اعلان کریں گے, اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجیے عذاب ٹل جائے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, عذاب ہٹ گیا. پھر اچھی رحمت والی بارش برسائی, کھیتوں میں باغوں میں سبزیاں پھل پھول اگ گئے, واپس بدماش بن گئے. نعمت عذاب آتا ہے مسجد یاد آتی ہے, جب مال آتا ہے تھیٹر یاد آتا ہے. ہمارا یہی حال ہے. وَإِذَا نَعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. انعاموں سے نوازا جاتا ہے, منہ پھیرتا ہے, بدماشی کرتا ہے, مستی سوچتی ہے, پریشانی آتی ہے, بیماری آتی ہے, تب مصلی یاد آتا ہے. پریشانی میں خدا, خوشحالی میں تھیٹر, تب خدا یاد نہیں آتا. دعا کی, عذاب ٹل گیا, پھر واپس بدماش بن گئے. پھر جو عذاب آیا, روٹیوں میں کھٹمل, کھڑکیوں میں کھٹمل, گھروں میں کھٹمل. اللہ نے کھٹمل اور مینڈکوں کی بارش برسائی. جہاں جاؤ وہاں مینڈک, جہاں جاؤ وہاں کھٹمل. پھر واپس آئے, کہاں معافی چاہتے, اب نہیں کریں گے بدماش. پھر موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی, اللہ نے پھر معاف کر دیا, پھر بدماشی کی. پھر اس کے بعد جو عذاب آیا, قوم میں کنواں تھا, یہودی ڈول نکال کے پانی نکالتا ہے, ڈول ڈال کے پانی نکالتا ہے. مسلمان بھی ڈول ڈالتا ہے, پانی نکالتا ہے. مسلمان پانی پیتا ہے, پیٹ میں پانی جا رہا ہے, وہ ڈول سے یہودی نکال کے پانی پیتا ہے, پانی خون بن جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے, کہا ماننے والوں کے پاس آئے, کہا تو اپنے ہاتھ سے ڈول ڈال, منہ تو نکال, ہو سکتا ہے تیری برکت سے پانی مل جائے. ماننے والا ڈول ڈالتا ہے, پانی نکالتا ہے. ماننے والا پیتا ہے, پانی جا رہا ہے. اسی ڈول کا پانی یہودی پیتا ہے, لہو بن جاتا ہے. پھر کہنے لگے, ارے ایک گلاس ہاتھ میں تو پکڑ, ایک کونے سے تو پی, دوسرے کونے سے میں منہ لگا کر پیتا ہوں, شاید تیرے صدقے میں میری پیاس بجھ جائے. اللہ کی قسم, اللہ کی قدرت پہ قربان جاؤں, کنواں ایک تھا, پانی ایک تھا, ڈول رسی ایک تھی, قوم برادری کے لوگ ایک تھے. دنیا کی آنکھوں نے دیکھا, گلاس ایک ہے, ایک کونے سے ماننے والا پیتا ہے, پانی جا رہا ہے, اسی گلاس کے دوسرے کونے سے یہودی پیتا ہے, لہو بن جاتا ہے. اس خدا پہ ایمان ہے کہ نہیں؟ بولو, ارے بولو زور سے بے شک. بولو آج بھی وہ خدا پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے. مستی نہ کرو, بدماشی نہ کرو, حرام نہ کھاؤ, مسجدوں سے جڑو, قرآن سے جڑو. ترکی والے ہم سے زیادہ گنہگار نہیں تھے. 45,000 لوگ زلزلے میں مر گئے. جو جھٹکا وہاں بھیجا یہاں بھی آ سکتا ہے. بچے دب گئے, کتنے بچے یتیم ہو گئے, کتنوں کی لاشیں نہیں ملی. ملبے ہٹائے گئے تب جا کر لاشیں ملی, اور لاشیں ایسی ہو گئی کہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا لڑکی ہے کہ لڑکا ہے. 2-3 مہینے کے بعد لاشیں نکالی گئی. تھوڑے ٹائم میں اللہ جھنجھوڑتا ہے. کبھی بارش اتنی بھیج دیتا ہے کہ سارا خراب کر دیتا ہے, پھر بھی سمجھ نہیں آتی.
کبھی کورونا بھیج دیتا ہے، ہزاروں کی لاشیں اٹھتی ہے. اور آج بھی کہہ رہے ہیں مولانا لاک ڈاؤن میں جتنا اللہ نے کھلایا نا وہ آج بھی نہیں کھلایا. بس کھانے کی بات یاد آتی ہے. ابھی بھی کسی کو یہی کہتے ہیں لاک ڈاؤن میں بہت اچھا کھاتے ہیں. بس وہی ایمان ہے کہ اللہ نے لاک ڈاؤن میں کھلایا، لیکن اس طرف ذہن نہیں جاتا کہ جھنجھوڑا گیا تھا. ہلکے سے وائرس نے پوری دنیا کو ہلایا تھا. دوسری دفعہ وائرس بھیجے گا، قادر ہے اللہ. ارے دعا کرو اللہ وہ عذاب نہ بھیجے. کتنے چلے گئے؟ اللہ چاہتا تو میرا آپ کا آکسیجن بھی اپ ڈاؤن کر سکتا تھا. ارے آکسیجن نہیں ملتا تھا، تڑپتے تھے لوگ. کتنوں کو کفن نہیں ملا، جو سرکار نے اڑایا اسی میں دفن کیا. کتنوں کو نماز جنازہ نہیں ملی. میں نے سنی تھی وہ حدیث، کسی جنازے میں 40 یا 400 لوگ ہو جائے اللہ بخشش کر دیتا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ ویسی نوبت کب آئیں گی کہ کسی کی جنازے میں 40 بھی نہیں ہوں گے. میں نے کووڈ میں دیکھ لیا کتنے جنازے ایسے ہیں جس میں مشکل سے 40 بھی نہیں تھے. مسجدوں میں تالے لگا دیے، اللہ نے اپنے گھر سے بھگا دیا. جمعہ میں نہیں، جمعہ نہیں پڑھ سکتے تھے، عید نہیں پڑھ سکتے تھے، گھروں میں ہی پڑھو. میں کہتا ہوں کورونا سے پہلے جتنے مسجد میں جڑے ہوئے تھے کورونا کے بعد اتنی زیادہ دور ہو گئے. کوئی پرواہ نہیں نماز کی، کوئی پرواہ نہیں قرآن کی. فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. طرح کے عذاب بھیجے موسیٰ علیہ السلام کے پاس. وہ عورت آئی، میں رسول اللہ مجھ سے زنا سرزد ہوا ہے، میں شادی شدہ ہوں اور میں زمین پر رہنے کے قابل نہیں ہوں، مجھ پہ قرآن کا دستور قائم کیا جائے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو پیٹ سے تجھے پتھر ماریں گے تو بچہ پل رہا ہے پیٹ میں وہ بھی مر جائے گا، اس کا کیا قصور ہے؟ جب بچہ دنیا میں آ جائے تب آنا. خوش نہیں ہوئی کہ چلو تھوڑے دن مل گئے، روتی روتی گئی. مشکات شریف میں جب بچہ دنیا میں آیا تو واپس آ گئی، ہاتھ میں بچہ پکڑا ہوا ہے. کہا یا رسول اللہ دیکھو بچہ آ گیا، اب میرے پہ قرآن کا نظام چلاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا سے دودھ کون پلائے گا؟ جہاں دودھ پینا روٹی کھاتے ہو جائے تب آنا. پھر گئی، تھوڑے ٹائم کے بعد پھر آئی. مشکات شریف میں ہے کہ سرت خبز، روٹی کا ٹکڑا بچے کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور اللہ کے نبی کے پاس آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ دیکھو ہاتھ میں روٹی ہے، اس کا مطلب وہ کھاتے بھی ہو گیا ہے، اب میں واپس نہ جاؤں گی، میرے اوپر قرآن کا نظام چلاؤ. اللہ کے نبی نے کہا گھڑا کھودو، اس کے اندر اس کو ڈالو اور اس کو سنسار کرو. گناہ ہو جاتا تھا لوگ پچھتاتے تھے، آج گناہ ہو جاتا ہے فخر کرتے. میں نے اتنا پیاز کھایا ہے کسی کو پتا نہیں چلا، میں نے اتنی بدکاری کی ہے کسی کو پتا نہیں چلا، میں نے اتنے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا ہے کسی کو پتا نہیں چلا. کسی کو پتا چلے یا نہ چلے بولو زور سے بے شک وہ رب ہر اس چیز کو جانتا ہے، بلکہ کالی پہاڑی پر چلنے والی کالی چوٹی کی چلنے سے جو لکیر بنتی ہے بے شک بولو زور سے اللہ وہ بھی لکیر کو دیکھتا ہے، وہ ہماری حرکتوں کو نہیں دیکھتا. حسینی بنو، حسینی محمدی بنو، نعروں سے کچھ نہیں ہوتا. حسینی بننا ہے تو نمازی بنو، محمدی بننا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے پیار کرو. ایک دوسرے سے جلن، ایک دوسرے کو برباد کرنا، کہاں ہے ہمارے نبی کے دین کا سسٹم؟ سارا بگاڑا ہوا ہے. ہمارے نبی نے تو کہا بیوہ کے سامنے بیوی کو پیار نہ کرو، یتیم کے سامنے بچے کو بیٹا نہ کہو، غریب کے سامنے مال کی نمائش نہ کرو. شادیوں میں تو نمائش ہوتی ہے ماشاءاللہ، بڑے بڑے پٹاخے پھوڑتے ہیں، آگ کے گولے چھوڑتے آسمانوں میں، بڈے مناتے بڈے. کتنے بچے کتنے ماں باپ ایسے بڈوں میں 10-10 لاکھ روپے برباد کرتے ہیں. ہوٹل بک کیا جاتا ہے، ہوٹل سیلیبریٹ کرتے، اتنے بڑے بڑے کیک لا کے کاٹتے اور پورے محلے میں بانٹتے، جیسے جنید بغدادی ہو اس کا بیٹا، نعوذ باللہ. بلوم چپکاتے، سوئی مارتے، آواز کرتے. ابن ماجہ شریف میں جب ہمارے نبی کا وہ دین آتا تھا روزہ رکھتے تھے،
من تشبہ بقوم فهو منهم، گھروں کی مشابہت اختیار کرو گے تو اللہ قبروں سے گھروں کے ساتھ اٹھائے گا۔ بڈے منانا یہودیوں کا سسٹم تھا، ہمارے نبی کا دینی سسٹم نہیں ہے۔ افسوس ہونا چاہیے زندگی کا 1 سال بیت گیا، یہ تو اب بڑے نوجوان ہیں وہی بڈے مناتے ہیں، سب کو دعوت دیتے ہیں، چلو میری بڈے آج، پورے سال کا کفارہ ادا کرنا ہے، روزہ رکھتا اس دن نہیں، بڈے مناتا ہے۔ بال کیسے کٹواتے نوجوان، یہ پورا یہاں سے کٹا ہوا ہے، اوپر بال رکھتے ہیں، حرام ہے، حرام، نماز نہیں ہوتی۔ بڑے بچوں کے ایسے بال کٹواتے تاکہ میرا بچہ سب بچوں میں حسین نظر آئے، یہ پیچھے سے کٹوا دیتے بچوں کا بال اوپر سے، کہا بچہ خوبصورت دکھنا چاہیے، نبی کا دین چھوڑ کے بچوں کی خوبصورتی ڈھونڈتے ہو۔ پردہ چلا گیا خواتین سے، نبی والے اخلاق نہیں رہے ہمارے پاس، ہمارے نبی کے اللہ کی قسم کیسے اخلاق تھے۔ آپ عیدگاہ کو نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ایک بچہ رو رہا ہے، آپ نے پوچھا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ کہا فلاں غزوے میں میرا باپ شہید ہو گیا، چند ہفتوں پہلے میری ماں فوت ہو گئی، بڑی کائنات میں میرا کوئی نہیں ہے۔ آپ نے آگوش رحمت کھول دیا، اس بچے کو سمیٹتے ہوئے کہا بیٹا گھبرانا نہیں، جس کا کوئی نہیں اس کا میں کالی کملی والا۔ گھر لے گئے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا حسنین کا خوبصورت جوڑا منگواؤ، اسے پہناؤ، اسے پہنایا گیا، نہلایا گیا۔ جب اس کی مانگ سج گئی تو مزید احساس محرومی کا دور کرتے ہوئے ہمارے نبی نے کہا اما ترضا ان محمد ابوک وعائشہ امک وفاطمہ بنت محمد اختک، بیٹا تجھے پسند نہیں کہ محمد تیرے ابو لگے، عائشہ تیری امی لگے اور فاطمہ تیری باجی لگے؟ کہا مجھے یہ رشتے مل جاتے تو مجھے اور کیا چاہیے، کہا جا آج کے بعد یہ رشتے تیرے رہے۔ پھر پوچھا بتا تیرا باپ زندہ تھا تجھے عیدگاہ کیسے لے جاتا تھا؟ کہا یہاں بٹھا کے لے جاتا تھا، زمین پر تشریف فرما، اس کو یہاں بٹھایا، عیدگاہ کی طرف لے جا رہے، چوک پر چند بچے کھڑے، جب یہ منظر دیکھا تو ایک بچہ ٹھنڈا سانس لیا، کہا کاش آج میں بھی یتیم ہوتا، باپ نہ ملتا، نبی کا کندھا تو مل جاتا۔ کہاں ہے وہ دین، کہاں ہے آج کا اخلاق؟ آج تو سفلی عمل کرواتے، ایک دوسرے کا بزنس برباد کرتے، کسی کا کاروبار اچھا چل رہا ہے وہیں جل جاتے ہیں۔ ہم برباد ہو رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، وہ ترقی نہیں کرنا چاہیے، یہ تھنکنگ ہے۔ اپنے دکھ سے اتنے دکھی نہیں جتنے دوسرے کے سکھ سے دکھی ہے۔ وہ 3 حبشی تھے کالے، ایک پری آئی، کہا چلو جو مانگو ڈیمانڈ کرو میں پوری کروں گی۔ پہلا حبشی کہنے لگا مجھے ہینڈسم بنا دے، گورا خوبصورت، چھڑی گھمائی وہ ہینڈسم ہو گیا۔ پھر دوسرے سے پوچھا تم مانگ، کہا مجھے ہینڈسم بنا دے، ایسا ہی بنا دے، چھڑی گھمائی وہ بھی ہینڈسم ہو گیا۔ پھر تیسرے سے پوچھا تم مانگ تجھے کیا چاہیے، تو وہ ہنسنے لگا، ارے مانگ ان دونوں کو واپس کالا کر دے۔ وہ چاہتا تھا وہ بھی ہینڈسم ہو سکتا تھا، مجھے خوبصورت نہیں ہونا، یہ کیوں ہوئے وہ نہیں دیکھا جاتا۔ بس یہی سسٹم ہے آج، میں ترقی کروں نہ کروں کوئی پرواہ نہیں، میری بیٹی کینیڈا جائے نہ جائے، میرا بیٹا لندن جائے یا نہ جائے، اس کا نہیں جانا چاہیے، میری بیٹی کا رشتہ فارن ہو نہ ہو کوئی مطلب نہیں، اس کی بیٹی کا نہیں ہونا چاہیے۔ پن لگوا کے رشتے توڑواتے، صفات بہتر معاشرہ ہے۔ اچھا دیکھا نہیں، سانپ کے منہ میں وہ زہر نہیں ہے جو انسان کی آنکھ میں، یہ تو نہیں تھی میرے نبی کی تعلیم۔ علماء کو نہیں چھوڑتے، پیچھے پڑ جاتے، ماحول بگڑتا نہیں ہے، ماحول بگاڑا جاتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں جس بستی جس سوسائٹی کے نوجوان نیک ہوتے، وہ سوسائٹی وہ بستی کبھی بھی فتنوں کی لپیٹ میں نہیں آتی۔ جس بستی جس گاؤں کے نوجوان بدماش ہوتے ہیں، وہ گاؤں وہ بستی وہ سوسائٹی کبھی بھی ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہوتی۔ نوجوانوں سے کہوں گا گاؤں کا ماحول بنتا ہے تمہاری وجہ سے، گاؤں کا ماحول بگڑتا ہے تمہاری وجہ سے۔ جس گاؤں کے نوجوان نیک بن گئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورے گاؤں کی بخشش فرما دے گا۔ جس گاؤں کے نوجوان بگڑ گئے بہت ممکن ہے وہ گاؤں فتنوں کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ اذان سنو، مسجدوں میں آؤ، 24 گھنٹے میں قرآن پڑھو تھوڑا ٹائم۔ تقریریں تو یامین کے گروپ والے ہر ایک کراتے تقریریں، بہت سارے مولانا آتے ہیں، لیکن آج سارے نیت کریں انشاءاللہ ہمیں مسجدوں سے جڑنا ہے۔
हालात बहुत खराब है मुसलमान। हर आने वाला दिन पिछले दिन से बदतर है, हर आने वाला दिन नया फितना लेकर आता है। हमें इन फितनों को रोकना है। अपनी मस्तूरात, अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को, जिन जिन पर तुम्हारा काबू है, कंट्रोल है, उनको दीन सिखाओ। मैं यूं नहीं कहता कि इन्हें अंग्रेजी न पढ़ाओ, लेकिन इस्लामी माहौल में रहकर इन्हें पढ़ाओ। वो माहौल में न भेजो कि जिन्हें हमें बहुत खतरा हो कि 2 दिन के बाद तुम्हारी बेटी घर वापस ना आएगी। तुम्हारी बेटी को पढ़ाओ, तुम्हारे बेटे को पढ़ाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, लेकिन मैं कहता हूं इनके साथ साथ इन्हें दीन दो। दीन होगा तो तेरे बच्चे, तुम्हारे बच्चे इंशाल्लाह तुम मरोगे कब्रों पे आएंगे। दीन नहीं होगा, बहुत मुमकिन है या तो तेरा बेटा लड़की को लेके भाग जाएगा या तेरी लड़की मुर्तद होकर गैर के साथ भाग जाएगी। सबसे पहले दीन दो, दीन को मुकद्दम करो। किताबुन निकाह मिशकात 13 सफा, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुनकहुल मरअतु लिअरबईन ईमानिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा फस्फर बिदाति दिन तरिबत यदा। 4 चीजों की वजह से निकाह होता है, माल, खूबसूरती, हसब, नसब और दीन। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया दीन को छोड़ो, दीन को मुकद्दम रखो। माँ में दीन है, कल बच्चों में दीन आएगा। अगर खवातीन सुन रही है तो मैं खवातीन से कहूंगा, एक मुसल्ला अपने लिए बिछाती है माँ, तो छोटा मुसल्ला तेरी बच्ची के लिए बिछा। इनके हाथ से मोबाइल छीन ले, इनके हाथ से फिल्म की सीडियां छीन ले, इनके हाथों से नॉवेल छीन लो, इनके हाथों में कुरान दो, इनको फातिमा की सीरत पढ़ाओ। इंशाअल्लाह अगर तेरी बेटी फातिमा की सीरत पढ़ गई, अगर इस हया के रास्ते पर चल पड़ी, तू कल कब्र में जाएंगी। तेरी बेटी के सीने में कुरान होगा, तेरी बेटी की जिंदगी में सीरत फातिमा होगी, तू कब्र में होगी। इंशाअल्लाह तेरी बेटी के नेकी के रास्ते पर चलने का अल्लाह तेरी कब्र को ठंडा बना देगा। सारे बाप जितने यहाँ बैठे, भाई बैठे, सारे नियत करें इंशाअल्लाह हम अपनी बहनों को, अपनी माओ को, अपनी बीवियों को इंशाअल्लाह अपने कंट्रोल में रखेंगे और दीनी माहौल में, दीनी तालीम से इंशाअल्लाह आरास्ता करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए। अतराफ और जवानीब से जितने लोग आए हैं अल्लाह ताला सबकी हाजिरी मंजूर फरमाए। जिनके घर दावत थी, शोएब भाई, इनके वालिद मोहतरम अल्लाह ताला की बारगाह में चले गए। दूसरे भी एक साथी थे, उनके वालिद अनवर भाई, वो भी अल्लाह के रास्ते, अल्लाह की राह में चले गए। बहुत सारे लोगों ने दुआओं के लिए भी कहा है और इनके ग्रुप वाले बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। इनको हौसले को महमेज दे, इनको इनकी हौसला अफजाई करे, इनका साथ दे। इनका बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छा काम कर रहे। दीगर जितने नौजवान हैं मैं सबसे अपील करूंगा खुद भी माहौल को बनाने की फिक्र करें। हमें गैरों से गिला नहीं है, हमें अपनों से गिला है। अगर हम सुधर गए तो किसी से कोई शिकायत करने की इंशाल्लाह नौबत भी नहीं आएगी। आज जिल्लत, पस्ती, ज़ऊहाली के शिकार हैं, उसकी बुनियादी वजह यही है कि हम दिन से दूर हुए हैं। जमातों में जाओ, तबलीग से जुड़ो, हफ्तावारी गश्त में बैठो, फजर के बाद तालीम में बैठो। जितनी चहल कदमी दीन के जितने सिस्टम चल रहे तमाम में अपना हिस्सा लगाओ। दीन के दाई बनो, शहदाई बनो, मुबल्लिग बनो। खुद भी दीन पे अमल करो, दूसरों को भी इसकी तलकीन करो। इंशाल्लाह तुम दीनदार बन गए, पूरा समाज इंशाल्लाह दीनदार बन जाएगा। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुब्बिरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बाद खुदा बुजुर्ग। तो ये किस्सा मुख्तसर व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छी नजर सब अच्छी होती है मेरे पास। तो आप मुझे बताओ कौन सी आपको अच्छी नहीं लगी, वही पढ़ देता हूँ। प्यारी माँ, क्या माँ पे वो कौन बचता? किन किन की माँ जिंदा है बताओ? अरे बता दो, पहले नियत करो इंशाल्लाह खिदमत करेंगे। माँ जिंदा है कदर करो, बाप जिंदा है कदर करो। माँ की दुआएं लो। 200 वलियों की दुआ में वो ताकत नहीं है जो माँ की दुआ में है। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। नाखून में गोबर हो, हाथ मिट्टी वाले हो, कपड़े भी पुराने हो, चेहरे पे झुर्रियां हो, लेकिन माँ हाथ उठा के दुआ कर दे, इंशाल्लाह अल्लाह इजाजत के सारे दरवाजे खोल देगा। जरूरी नहीं माँ राबिया बसरिया हो, माँ की दुआ में अल्लाह ने वो ताकत रखी है। तो माँ जिंदा है कदर करो। जिंदा है पानी नहीं पिलाते, मरने के बाद दूध का प्याला कब्र के पास लेके जाए, क्या फायदा? इसलिए माँ बाप जिंदा है तो कदर करिए। वो नेमत है, चली जाती है, बाद में इसका एहसास होता है कि कितनी छांव में खड़े थे, अब कैसी धूप में खड़े हैं।
ایک بھائی کی فرمائش ہے، بس انہیں کی فرمائش پر لازم سنا رہا ہوں. لوٹ کے آ جا میری ماں، تجھ میں بسی ہے میری جان، جی نہ سکوں گا تیرے بنا. لوٹ کے آ جا میری ماں، جب میں روٹھا کرتا تھا تو ہی منانے آتی تھی، میری خوشیوں کے خاطر اپنا سب لٹواتی تھی. جب میں روٹھا کرتا تھا تو ہی منانے آتی تھی، میری خوشیوں کے خاطر اپنا سب لٹواتی تھی. کون پڑے گا چہرہ میرا، کس سے کروں گا اب میں بیان. کون پڑے گا چہرہ میرا، کس سے کروں گا اب میں بیان. کوئی نہ سمجھے دل کی زبان، لوٹ کے آ جا میری ماں. ہم کتنے بھی پریشان ہوں، ہمارا چہرہ دیکھ کر ماں پڑھ لیتی ہے کہ میرا بیٹا پریشان ہے. اور وہ کتنی بھی پریشان ہو لیکن وہ اپنی پریشانی نہیں بتاتی، کہیں ایسا نہ ہو میرے دکھ کی وجہ سے میرا بیٹا دکھی ہو جائے. وہ ہے ماں. جب سفر میں چلے جاؤ نا، ماں کا فون آئے نا، سب سے پہلے یہی سوال کریں گے بیٹا تو نے کھانا کھایا. سب کے پہلے یہی سوال ہوتا ہے. ماں کی ممتا کی کوئی مثال نہیں. آگے، میں بیمار جو پڑتا تھا نیند تیری اڑ جاتی تھی، ساری توجہ دنیا سے میری طرف مڑ جاتی تھی. میں بیمار جو پڑتا تھا نیند تیری اڑ جاتی تھی، ساری توجہ دنیا سے میری طرف مڑ جاتی تھی. کون کرے گا فکر میری، کون پلائے گا مجھے دوا، باہوں میں لے لے مجھے ذرا. لوٹ کے آ جا میری ماں. ماں گھر میں نہ ہو تو گھر کیسا ہو جاتا ہے. سونا سونا لگتا ہے گھر میرا سب کچھ ہو کر بھی، کاش تجھے میں لا پاؤں اپنا سب کچھ ہو کر بھی. سونا سونا لگتا ہے گھر میرا سب کچھ ہو کر بھی، کاش تجھے میں لا پاؤں اپنا سب کچھ کھو کر بھی. تیرا وجود ہی رحمت ہے، قدموں کے نیچے جنت ہے. تیرا وجود ہی رحمت ہے، قدموں کے نیچے جنت ہے. ڈھونڈو تجھے میں کہاں کہاں، لوٹ کے آ جا میری ماں. لوٹ کے آ جا میری ماں، تجھ میں بسی ہے میری جان، جی نہ سکوں گا تیرے بنا. لوٹ کے آ جا میری ماں. 25 لاکھ روپے خرچ کر کے جاتے لندن، وہاں جا کے کیا کرتے؟ کہاں ہیلتھ کیئر میں کام کر رہا ہوں، دوسروں کے گھر جاتا ہوں، ان کی خدمت کرتا ہوں. اتنی خدمت یہاں ماں کی کر لی ہوتی تو اللہ بروچ کو جنت بنا دیتا، لندن بنا دیتا. ماں کی اتنی خدمت یہاں ہی کر لو، انشاءاللہ اللہ بروچ کو لندن بنا دے گا. تو وہاں جاتے ہیں نا، جیتے جی قدر نہیں ہے. آگے کہتا ہے شاید، جیتے جی مجھے کبھی تیری قدر سمجھ نہ آتی ہے، تیرے گزر جانے کے بعد قدر پہ نظر جمائی ہے. جیتے جی مجھے کبھی تیری قدر سمجھ نہ آتی ہے، تیرے گزر جانے کے بعد قدر پہ نظر جمائی ہے. دیکھ کے میری آنکھیں نم بڑھ جاتے تھے
کیوں تیرے بن وہ زندہ ہے، تجھ کو راضی کیوں نہ کیا، سوچ کے بھی شرمندہ ہے، تیری رضا اللہ کی رضا، معاف میری کر دینا خطا، تیری رضا اللہ کی رضا، معاف میری کر دینا خطا، پڑھ کے بخشوں گا قرآن، لوٹ کے آ جا میری ماں، لوٹ کے آ جا میری ماں، تجھ میں بسی ہے میری جان، جی نہ سکوں گا تیرے بنا، لوٹ کے آ جا میری ماں۔ کسی کے حصے میں دکان آیا، کسی کے حصے میں مکان، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ تقسیم نہ کرو، تقسیم نہ کرو، ماں باپ کو سب اکٹھے مل کر، بھائی مل کر ماں باپ کی خدمت کرو۔ اگر ایک بھائی آگے بڑھ گیا تو کل ہی پتا چلے گا اس نے اتنی خدمت کی، اس کا کیا صلہ ملا ہے۔ بعض اوقات گھروں میں ایسا ہوتا ہے 3 بچے، لیکن ایک ہی بچہ ذمہ داری نبھا رہا ہے، دو اس سے دور ہے۔ میں کہتا ہوں دور نہیں ہے، محروم ہے، دور نہیں ہے، محروم ہے۔ سب جتنے یہ 4 ایک ماں نے 4 بچے پالے، یہ 4 ایک ماں نہیں پال سکتی۔ 4 ایک باپ نے 4 بیٹوں کو بڑا کیا، 3 مہینے شادی کے ہوئے کیا کر رہا ہے؟ کہاں الگ رہ رہا ہوں۔ ارے تو نے 25 سال کا تیرے باپ نے کیا، تو 25 کا رہ لے ان کے ساتھ، 50 ہو جائے گا، اتنی تو زندگی گزار لے۔ 6 مہینے نہیں ہوتے ماں کو چھوڑ دیتے، باپ کو چھوڑ دیتے۔ میں یوں نہیں سکھاتا بیویوں پہ ظلم کرو، لیکن ماں باپ کے حقوق ساتھ ساتھ ادا کرو، انشاءاللہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ تمہارا نصیب کھول دے گا۔ ماں باپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ جی اور مولانا امتیاز صاحب اور کچھ کسی کا نکاح پڑھانا ہے؟ درود شریف دعا۔ اللهم لك الحمد حمدا حمدا دائما كما انت اهله، وصل على محمد كما انت اهله، وافعل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفرة۔ مولا کریم پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما یا اللہ، حالات کو درست فرما، بے شک یا اللہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے یا اللہ تو سب کچھ جانتا ہے یا اللہ، تیری حکمتوں پہ ہمارا ایمان ہے یا اللہ، جیسے بھی حالات آ رہے ہیں یا اللہ، بے شک یا اللہ تو سب کچھ جانتا ہے یا اللہ۔ کالی پہاڑی پر ایک کالی چوٹی چلتی ہے، اس سے جو مہین باریک لکیر بنتی ہے یا اللہ، ہمارا ایمان ہے وہ لکیر بھی تو دیکھتا ہے یا اللہ۔ یہ یہودی دندناتے ہیں، مسلمان کٹ رہے ہیں، کیا تو نہیں دیکھتا یا اللہ؟ ہمارا ایمان ہے تو سب جانتا ہے یا اللہ۔ ہم آزمائش میں بڑے کچے ہیں، ہمارا امتحان نہ لے یا اللہ، ہمارا امتحان نہ لے یا اللہ۔ ہمیں نیکی سے جوڑ دے، مسجدوں سے جوڑ دے یا اللہ، خرافات سے، بدعات سے، غلط رسومات سے یا اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما یا اللہ۔ حرام خوری سے حفاظت فرما، زنا بدکاری سے حفاظت فرما، انٹرنیٹ میڈیا کے غلط استعمال سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ۔ یا اللہ ہماری بچیوں کو ابتلاءات سے بچا، ہماری بچیوں، بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کی یا اللہ صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ دینی تعلیم سے آراستہ فرما یا اللہ۔ یا اللہ ہم جانتے تو وہی خدا ہے جس نے فرعون کے غرور کو مٹایا تھا یا اللہ، تو وہی خدا ہے جس نے قارون کو زیر زمین دھسایا تھا یا اللہ، تو وہی خدا ہے جس نے نمرود کو ایک لنگڑے مچھر سے ہرایا تھا یا اللہ، تو وہی خدا ہے جس نے ابو جہل کو 2 بچوں سے قتل کرایا تھا یا اللہ، تو وہی خدا ہے یا اللہ، تو وہی خدا ہے جس نے یوسف کو اندھیرے کنویں سے بچایا تھا یا اللہ، تو وہی خدا ہے جس نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بچایا تھا یا اللہ، تو وہی خدا ہے 40 سال رلانے کے بعد یعقوب کو بچہ دیا تھا یا اللہ، یعقوب کو یوسف سے ملایا تھا یا اللہ، تو وہی خدا ہے یا اللہ جس نے نوح علیہ السلام کو کشتی سے یا اللہ غرق ہونے سے بچایا تھا یا اللہ، تو وہی خدا ہے یا اللہ، تو وہی خدا ہے جس نے ہمارے نبی کو حبیب اللہ بنایا تھا، امام الانبیاء بنایا تھا یا اللہ۔ ہم اسی نبی کی امت ہے یا اللہ، اسی نبی کے نام لینے والے ہیں یا اللہ، کٹ رہے ہیں یا اللہ، پس رہے ہیں یا اللہ، مسجدوں میں بم پھٹ رہے ہیں، ہمارے عید کے تیوہار ہماری مسجدوں کے باہر منائے جاتے ہیں یا اللہ۔ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا یا اللہ، اسی وجہ سے یہ لوگ ہم پر قابو پا گئے یا اللہ۔ یا اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط بنا دے یا اللہ، ہمارے ایمان کو مضبوط بنا دے یا اللہ۔ ہمیں نمازی بنا دے، ہمیں حسینی بنا دے یا اللہ، ہمیں محمدی بنا دے یا اللہ۔ ہمیں نیکی کے راستے پر گامزن فرما دے، بھوک سینہ
حسد لالچ دکھائی یا اللہ الزام تراشی تہمت لگانا یا اللہ ایک دوسرے کی عزت کو برباد کرنا یا اللہ سفلی عملیات کرا کے ایک دوسرے کے بزنس کو برباد کرنا یا اللہ ایسی تمام غلیظ حرکتوں سے ہماری نسلوں کی مکمل حفاظت فرما ہمارے سماج کو جنت کا ٹکڑا بنا یا اللہ جن لوگوں نے اس پروگرام کو منعقد کرایا جن نوجوانوں نے یا اللہ اشتہار چپکانے میں یا اللہ جن نوجوانوں نے جس لائن کا کام دیرم قدم سخن ساتھ دیا یا اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما یا اللہ دنیا آخرت میں بہترین بدلا عطا فرما اطراف و جوانب سے بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں سب کی حاضری منظور فرما صرف تیری محبت میں آئے ہیں تیرے نبی کی محبت میں آئے ہیں یا اللہ اپنا کام کاج چھوڑ کے آئے ہیں یا اللہ اپنا آرام چھوڑ کے آئے ہیں اس لیے آئے ہیں تو پیار کرنے والا بن جائے اس لیے آئے ہیں کہ تو اللہ اپنا لے یا اللہ تو راضی ہو جائے یا اللہ اطراف و جوانب سے جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں یا اللہ سب کی حاضری قبول فرما یا اللہ ان کرسیوں پر جو ہمارے بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ان کا سایہ امت پر یا اللہ بستی والوں پر تعبیر قائم دائم فرما یا اللہ ان بزرگ حضرات کی دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل حال فرما یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو یا اللہ نمازی بنا قرآن کی محبت ان کے سینوں میں ڈال دے نوجوانوں کو اپنی نوجوانی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ امت مسلمہ کی بیٹیوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے دے یا اللہ ان کو دینی تعلیم سے آراستہ کر دے یا اللہ ان کو فاطمہ کی حیا سکھا دے یا اللہ ان کو فاطمہ کی پاک دامن دے دے یا اللہ ان کو پردے کا زیور دے دے ارتداد سے یا اللہ مذہب چھوڑنے سے یا اللہ ایمان جیسی قیمتی دولت کو پاؤں تلے کچلنے سے یا اللہ ہماری قوم کی پوری دنیا کی امت مسلمہ کی بیٹیوں کی مکمل حفاظت فرما یا اللہ ہمیں مانگتے نہیں آتا مانگنا سکھا دے مدینے میں موت نصیب فرما روزے رسول کے سامنے گنہگار قدموں کے ساتھ درود شریف پڑھتے پڑھتے موت نصیب فرما احرام کی حالت میں کعبۃ اللہ کے سامنے سجدے کے عالم میں سبحان ربی الاعلی پڑھتے پڑھتے موت نصیب فرما مسجد مدرسوں کے حقوق ادا کرتے کرتے موت نصیب فرما یا اللہ کفر کی حالت میں شرک کی حالت میں بدعت کی حالت میں نا قدری نا شکری نا فرمانی کی حالت میں دنیا بکتے 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 ہسپتالوں میں تڑپتے تڑپتے بھوکے پیاسے ننگے مرنے سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ ہم نے مانگا ہمارے گمان کے مطابق تو دے تیری شان کے مطابق میرا بھائی عطا اللہ اللہ بہت محبت کرتا ہے اس لائن میں اس فلم میں بہت ساتھ دیا ہے یا اللہ اس کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما یا اللہ پورے گھرانے کو یا اللہ بہترین بدلا عطا فرما ان کی محبتوں کو قبول فرما ہر قسم کی آفت و بلاؤں سے ان کی یا اللہ ان کی نسلوں کی مکمل حفاظت فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین